السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد فیصل حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں دی فیمس اینڈ گریٹ ٹی وی۔ تو آج ہم بات کریں گے بروس لی کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بروس لی کون تھے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بروس لی نے ہر طرف سے احترام اور تعریف کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اسکرین پر اس کی متحرک اور سامعین کی تعریف، جس نے تمام ثقافتی حدود سے تجاوز کیا، 20ویں صدی کی یادگار فلموں میں سے ایک کی تخلیق کا باعث بنی۔ ہم سب بروس لی کو ایک بڑے ایکشن سٹار اور دنیا کے سب سے بڑے مارشل آرٹسٹ کے طور پر جانتے ہیں، لیکن جو ہم نہیں جانتے وہ ایک عظیم فلسفی بھی تھا، اور یہ اس کا فلسفہ زندگی ہے جس نے اسے حاصل کرنے کے لیے زبردست مشکلات سے لڑنے میں مدد۔ خواب۔ اگرچہ زیادہ تر لوگ صرف اپنی 30 کی دہائی میں زندگی کا اندازہ لگانا شروع کر دیتے ہیں، بروس لی نے اپنی بے مثال موت سے عین پہلے 30 کی دہائی میں ایک عظیم مارشل آرٹسٹ اور فلم سٹار بننے کا ہماری نسل کے سب سے بڑے فلمی کنورزیتوں سے الہام حاصل کریں۔ لی جون فین، جسے عام طور پر بروس لی کے نام سے جانا جاتا ہے، ہانگ کانگ کا ایک امریکی اداکار، ڈائریکٹر، مارشل آرٹسٹ، مارشل آرٹ انسٹرکٹر اور فلسفی تھا۔ وہ جیت کون ڈو کے بانی تھے، ایک ہائبرڈ مارشل آرٹ فلسفہ جو مختلف جنگی شعبوں سے ڈرائنگ کرتا ہے، جسے اکثر جدید مکسڈ مارشل آرٹس (MMA) کے لی کو تبصرہ نگاروں، نقادوں، میڈیا اور دیگر مارشل آرٹسٹوں نے اب تک کا سب سے با اثر مارشل آرٹسٹ اور 20ویں صدی کا پاپ کلچر آئیکن سمجھا، جنہوں نے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلے کو ختم کیا۔ امریکی فلموں میں ایشیائیوں کو پیش کرنے کے طریقوں کو تبدیل کرنے میں ان کا سہارا ہے۔ شروعات۔ بروس لی سان فرانسسکو میں چینی والدین کے ہاں پیدا ہوئے جو تھیٹر کے فنکار تھے۔ اس کی پیدائش کے بعد خاندان واپس ہانگ کانگ چلا گیا، جہاں وہ بڑا ہوا۔ اس نے مارشل آرٹس کو سنجیدگی سے لینا شروع کیا جب اسے 13 سال کی عمر میں مقامی گینگ نے مارا پیٹا۔ ایک منفی پہلو پر اس نے پولیس کی طرف سے بھی توجہ حاصل کی جب بروس لی نے ان لڑکوں میں سے ایک کو مارا جو ایک خوفزدہ چینی مافیا ممبر کا بیٹا تھا۔ جان سے ڈرنے لگے اور اس نے ہانگ کانگ سے بھاگ کر اسے سان فرانسسکو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جب بروس لی سان فرانسسکو پہنچے تو تھوڑی دیر کے لیے اس نے عجیب و غریب نوکریاں کیں، لیکن بعد میں فلسفہ پڑھنے کے لیے سیٹل کی واشنگٹن یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اس نے مارشل آرٹس کی کلاسیں بھی شروع کیں، یہیں وہ لنڈا ایمری سے ملیں گے، ان کی ایک طالبہ جو بعد میں اس کی بیوی بنے گی، ایک ایسے وقت میں جب بین النسلی تعلقات کی کافی مخالفت کی گئی تھی۔ بروس لی اور لینڈا نے ایک رشتہ شروع کیا اور 3 سال بعد شادی کر لی۔ یہ واضح تھا کہ بروس لی کو کبھی بھی ریس کی فکر نہیں تھی۔ در حقیقت نسل پرستی کو اکثریت نے اقلیت کے خلاف نہیں بلکہ دوسرے راستے سے بھی استعمال کیا۔ اس وقت بیشتر چینی مارشل آرٹ اسکولوں نے غیر چینی طلباء کو داخلہ دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ صرف چینی طلباء اپنے مارشل آرٹ کے راز سیکھنے کے مستحق ہیں۔ اس وقت کے بہت سے چینی مارشل آرٹسٹ بروس لی کو ناپسند کرتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں وہ ان کے کوڈ کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ چنانچہ جیک مین وونگ نے نامی ایک مارشل آرٹسٹ نے اسے چیلنج کیا۔ لڑائی کے حالات یہ تھے کہ اگر بروس لی ہار گیا تو وہ اپنے اسکول بند کر دے گا یا غیر چینی لوگوں کو پڑھانا بند کر دے گا۔ اگر جیک ہار جاتا تو وہ پڑھانا چھوڑ دیتا۔ 1 منٹ کے اندر بروس لی نے جیک کو شکست دی، اور اس طرح ہر وہ شخص جو سیکھنے کی خواہش رکھتا تھا اسے اپنا علم دیتا رہا۔ بروس لی کا ایکشن مووی سٹار بننے کا مقصد۔ بروس لی کی کیریئر کے 2 بڑے اہداف تھے۔ پہلے ایک کو دنیا کا سب سے بڑا مارشل آرٹسٹ بننا تھا۔ اس نے زندگی میں بہت پہلے یہ مقصد پورا کر لیا جب وہ 20 سال کی عمر میں تھا۔ اس کی مارشل آرٹس کی مہارت پہلے ہی افسانوں بن چکی تھی۔ اس نے نہ صرف مارشل آرٹ
کے سب سے بڑے ماسٹر کو شکست دی تھی، بلکہ اس نے اسٹل جس میں اس نے حصہ لیا تھا، اس نے کئی مارشل آرٹس مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ جہاں اس نے اپنی ناقابل یقین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، اس کی ایک ویڈیو مقابلوں کی مدد سے وہ اپنی پہلی اداکاری کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بروس لی کا دوسرا بڑا ہدف ایک بڑا ایکشن مووی سٹار بننا تھا۔ اس کو پورا کرنا زیادہ مشکل تھا۔ مقابلے میں ان کی ویڈیو کی وجہ سے انہیں گرین ہارنٹ نامی ٹی وی سیریز کے آڈیشن کے لیے مدعو کیا گیا۔ یہ شو بہت کامیاب رہا اور لی کی مہارت اتنی شاندار تھی کہ اس کا کردار اصل میں گرین ہارنٹ کے مرکزی کردار سے زیادہ مقبول ہو گیا۔ جب یہ شو ہانگ کانگ میں نشر کیا گیا تو بروس لی کے کردار کی مقبولیت نے اس شو کا نام بدل کر کیٹو شو رکھ دیا۔ ناکامی اور مایوسی گرین ہارنٹ کی کامیابی کے بعد بھی بروس لی کے لیے چیزیں آسان نہیں ہوں گی۔ اس نے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس نے معروف اداکار بننے کی کوشش کی، چاہے وہ کس شو کے لیے ہو یا مارشل آرٹ فلم کے لیے، وہ اسے ٹھکرا دے گے کیونکہ وہ سفید فام نہیں تھا۔ یہ مسلسل ہوتا رہا۔ اس عرصے کے دوران اس نے بہت سی ٹیلی ویژن شوز میں مہمانوں کی شرکت کی اور اس وقت کے کچھ معروف فلمی ستاروں کو مارشل آرٹ سکھایا۔ وہ سب اس کی صلاحیتوں سے حیران تھے اور یقین رکھتے تھے کہ وہ ایک عظیم ستارہ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں اس کے لیے کبھی کام نہیں آئیں۔ 1969 میں ٹیلی ویژن شو دی گرین ہارنٹ نے اپنی آخری قسط نشر کی اور بروس ایک اور ٹیلی ویژن کردار تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بروس لی نے ورنر برادرز کو کنگ فو سیریز دی۔ بروس لی نے پروجیکٹ پر بہت محنت کی، اسکرین رائٹر اور ڈائریکٹرز کو ان پٹ دیا اور یقین کیا کہ نئی سیریز آخر کار انہیں مرکزی اداکار بنائے گی۔ لیکن پھر ورنر برادر نے اعلان کیا کہ انہوں نے بروس لی کی بجائے اس کردار کے لیے کاکشین اداکار ڈیوڈ کیریڈین کو منتخب کیا، جن کا مارشل آرٹس کا پس منظر بھی نہیں تھا۔ یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ بروس کو کبھی بھی مرکزی کردار کے لیے نہیں سمجھا گیا کیونکہ ناظرین بروس کی اورینٹل شکل کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ بروس نے محسوس کیا کہ اس نے اپنے دوست کے ساتھ دھوکہ دہی کا ذکر کیا ہے کہ اگر وہ چینی نہ ہوتا تو وہ کنگ فو سیریز کو کر رہا ہوتا، کیونکہ وہ ایک تسلیم شدہ اداکار تھا اور شاید اپنے ہم عصروں میں بہترین اداکار تھا۔ یہ ہالی ووڈ کے زینوفوبیا کا واضح معاملہ تھا۔ ورنر برادر کی جانب سے جلائے جانے کے بعد ناراض اور ہالی ووڈ میں ایک ایشیائی امریکی اداکار کے لیے مواقع کی کمی پر مایوس، بروس نے ایک رات بیٹھ کر خود کو ایک خط لکھا۔ 1980 تک میں ریاستہائے متحدہ کا سب سے مشہور مشرقی مووی سٹار بنوں گا اور $10 ملین حاصل کروں گا اور میں امن اور ہم آہنگی کے ساتھ رہوں گا۔ اس وقت کے آس پاس جب چیزیں زیادہ خراب نہ ہو سکیں، بروس لی نے اس کی کمر کو زخمی کر دیا اور 6 ماہ تک بستر پر سوار رہا۔ ڈاکٹروں نے بروس کو بتایا کہ وہ پھر کبھی لات نہیں مار سکتا، بروس لی نے ان پر یقین کرنے سے انکار کر دیا اور 6 ماہ کے اندر زیادہ تر اپنی چوٹ سے صحت یاب ہو گئے، پھر بھی اداکاری کے مواقع سے دور رہے۔ مایوس ہو کر اس نے مختصر وقفے کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ ہانگ کانگ جانے کا فیصلہ کیا۔ جدوجہد بالآخر ختم ہو گئی، بروس لی اسٹار بن گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہانگ کانگ میں وہ سڑک پر زیادہ تر لوگوں کو گرین ہارنٹ کے ستارے کے طور پر پہچانتا تھا، جسے بروس کی بے پناہ مقبولیت کی وجہ سے کاٹو شو کا نام دیا گیا تھا۔ یہ جانتے ہوئے کہ بروس فلموں میں داخل ہونا چاہتا ہے، ہانگ کانگ کے معروف پروڈیوسر ریمنڈ چاؤ نے بروس سے رابطہ کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ ہانگ کانگ میں بننے والی موشن پکچر میں کام کرنا چاہتے ہیں جسے بگ باس کہا جاتا ہے۔ بروس لی نے قبول کیا۔ بگ باس ایک بڑی کامیابی تھی اور بروس لی کو ہانگ کانگ میں راتوں رات بڑے فلم سٹار میں بدل دیا۔ اس نے
فسٹ آف فیوری کے ساتھ اس کی پیروی کی، جو کہ اس سے بڑی بھی ہٹ تھی، اور چیک نورس کا اداکاری کا راستہ، جس نے بروس لی کو مشرقی ایشیا میں ایک نمایاں۔ اس کے بعد وہی ہوا جو بروس اتنے سالوں سے شدت سے کوشش کر رہا تھا، لیکن ہمیشہ اسے چھوڑ دیا۔ ورنر برادر ان کے پاس واپس آئے اور ایک فلم بنانے کی تجویز دی جو امریکہ میں بھی ریلیز کی جائے گی۔ اس کا عنوان تھا انٹر دی ڈریگن۔ یہ فلم بروس کو بین الاقوامی ستارہ اور 20ویں صدی کے سب سے بڑی فلمی کہانیوں میں سے ایک بنائے گی۔ بدقسمتی سے رہائی سے کچھ دن پہلے بروس لی کا دماغی ورم میں کمی لاتے ہوئے انتقال ہو گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے ساری کامیابی کا کیا فائدہ اگر وہ مرنے والا ہو اور اپنی کامیابی۔ ویسے میری دلیل یہ ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی دن مر جائیں گے۔ بروس لی یقیناً بدقسمت تھا کہ جب تک وہ چاہے اپنے گھر والوں کے ساتھ کامیابی سے لطف اندوز نہیں ہوا اور اپنی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہوا، لیکن جس طرح کے اثرات وہ اپنی مختصر زندگی میں گزارنے میں کامیاب رہے اور دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرنے میں کامیاب رہے، اس کی طرف دیکھو، کیونکہ ان کا ہیرو ایک ایسا کارنامہ ہے جو شاید ہی کسی انسان سے ملتا ہو۔ دن کے اختتام پر آپ دوسروں پر جو اثر چھوڑتے ہیں اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ آپ کتنے عرصے تک۔ بروس لی کی کامیابی سے سیکھے جانے والے سبق۔ اتنی کم عمر میں بروس کو اتنا کچھ کرنے پر کسی نے مجبور کیا؟ اس کی ذہنیت کیا تھی؟ بروس کبھی بیکار رہنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کبھی ماسٹر نہیں سمجھا، بلکہ طالب علم ماسٹر تھا جو ہمیشہ اپنے ہنر کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بے چین رہتا تھا۔ یہاں کچھ سبق ہیں جو ہم بروس لی سے سیکھ سکتے ہیں۔ ناقابل یقین کام کی۔ بروس لی نے صرف ان کی ناقابل یقین صلاحیتوں کی وجہ سے بلکہ ان کے عظیم کام کی اخلاقیات کی وجہ سے سب سے بڑا مارشل آرٹسٹ بن گیا۔ وہ شاذ و نادر ہی کبھی کسی کام کی کمی محسوس کرتا تھا۔ اگر آپ اپنے فیلڈ میں بہتر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو تربیت دینے اور اس شعبے میں اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے جو کچھ کرنے کی ضرورت۔ ہمیشہ سیکھتے رہیں اور بہتر ہونے کی کوشش کرتے رہیں۔ بروس کو کتابوں کی شدید بھوک تھی۔ ان کی ذاتی لائبریری میں تمام مختلف شعبوں کی تقریباً 2500 کتابیں تھیں۔ مارشل آرٹس کی کتابوں کے علاوہ بروس نے نیپولین ہل، ڈبلیو کلیمنٹ اسٹیون اور ڈیل کارنیگی جیسے مصنفین کی ذاتی ترقی کی چند کتابیں پڑھیں۔ اس نے اپنے آپ کو کبھی کسی چیز کا مالک نہیں دیکھا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس کے پاس مارشل آرٹس میں مہارت ہے، لیکن وہ ابھی بھی سیکھ رہا ہے، اور یہ اس کی اپنی ذاتی ترقی کے ساتھ بڑھانا اور خود کو ذاتی طور پر بڑھانا جاری رکھا۔ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں اور رکاوٹوں کو دور کریں۔ بروس کو ذاتی کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے راستے میں کچھ بڑی رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑا۔ اسے غربت، نسلی تعصب، چینی کمیونٹی کے اندر تعصب والی پریشانیوں، زخمیوں اور ضائع ہونے والے واقعے پر قابو پانا پڑا۔ ان رکاوٹوں میں سے کوئی بھی بروس لی کو مقبول ثقافت سے آسانی سے مٹا سکتا تھا، لیکن یہ اس کا سخت عزم تھا کہ وہ خود کو ترک نہ کرے، جس کی وجہ سے وہ آج وہ ہے۔ نتیجہ ہمیشہ کے لیے ہار نہ مانے۔ تو آج کی ہماری سٹوری بروس لی کے بارے میں تھی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔